السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25۔ وبشر اور خوشخبری دے الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے واسطے باغ ہے کہ بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرہ جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، اتوا بہ متشابہا اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ وہی ہمیشہ رہیں گے۔ پشت میں ترجمہ ہے وبشر اور زیر ورکڑا الذین ہا خلقتا آمنو چیمان روڑ دے، وعملوا الصالحات اور کارنے کری دی نیک، ان لہم چی بشکد حوی دا پارا جنات باغون دی تجری بہی کبا من تحتها الانہار دا حوی لاندی نہرنا، کلما ہر کل چی رزقو ورکڑش حوی تا منہا دا حوینا من ثمرہ سمیوا رزقا دا خوراک دا پارا، قالوا نوائی با هذا جداہو الذی ہم ہاغا رزقنا چمون تراکڑ شو من قبل الذین وڑان دے، وَأُتُوا اور کولے بشی حغویتا متشابہن میوی یوشان ہم شکلا، ولہم او دا حغوید پارا فیہا پدی جنتن کی ازواجن ببیان بوی مطہرتن پاکی، وہم فیہا خالدون او حغویہ پدی باغن کی خالدون ہمیشوی۔ ربط آیات، اس سے پہلے آیت میں قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے عذاب کا بیان تھا۔ اس آیت میں ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری مذکور ہے، جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، اور مومن کتنا بھی گناہگار ہو کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ تفسیر روح المعانی، روح البیان اور اسی طرح تفسیر قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں جنت کی 4 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہی 4 صفتیں اور خوبیاں جنت کی حقیقت کا تعین کرتی ہے۔ جنت کی پہلی صفت یہ ہے تجری من تحتها الانہار، یعنی اس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ دوسری صفت کلما رزقوا منہا سے خوراک کی فراوانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسری صفت انسان طبعی طور پر اکیلے رہنے سے متنفر رہتا ہے، انفرادیت کی بجائے ایک دوسرے سے مل کر رہنا اس کا طبعی تقاضا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے جنت میں اس کو پاکیزہ اور نیک سیرت بیویاں ملیں گی۔ چوتھی صفت وہم فیہا خالدون، کہ جنت میں دائمی رہائش کے معاہدہ سے تمام خوبیوں اور خوشیوں کی تکمیل کرائی گئی ہے۔
جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ جس کا نام ایک دفعہ جنت کی فہرست میں درج ہو جائے وہاں سے پھر نکلنا نہ ہوگا، جنت والے یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیت سے متعلق اہم نکات: نمبر 1، اہل جنت کو مختلف پل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پل صورت شکل میں دنیا کے پلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پل ہے جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا۔ نمبر 2، جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گے، بول و براز، حیض و نفاس اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ خلقی بے وفائی، معنوی عیوب سے بھی پاک ہوں گی۔ نمبر 3، آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو، جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام۔